أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. سورۃ الصف مدنیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 109. اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی آدمی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. ہماری اس گفتگو کی اطلاع اللہ پاک نے اپنے نبی کو دے دی وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ہمیں اپنے پاس بلایا. اور یہ سورۃ الصف ساری کی ساری آپ نے ہمارے سامنے تلاوت فرمائی. اس سورت کا نام آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یعنی وہ سورت جس میں مجاہدین کی صفوں کا ذکر ہے. اس سورت کا موضوع جہاد ہے. یہ ساری سورت جہاد کے موضوع پر نازل ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کو ہر عیب اور ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک مانتی ہے. اور وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا اور بڑی دانائی والا ہے. تو فرمایا کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو اے انسان تجھے بھی چاہیے کہ تو اللہ پاک کی پاکیزگی اور اس کی تسبیح بیان کر، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اللہ پاک کو محتاج اور کمزور ثابت نہ کر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ،
یہ اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی والی بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ فرمایا اے ایمان والو، جو کام تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے وہ پورا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری امی نے کہا کہ اے عبداللہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دینے کا ارادہ بھی رکھتی ہو یا ایسے ہی کہہ دیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس کو کھجوریں دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انک لو لم تعطیہ کتبت علیک کذبۃ، فرمایا اگر تو اسے یہ کھجوریں نہ دیتی بلانے کے بعد تو تجھ پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں اور نوٹ کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر اسے پورا نہیں کرتا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اتنا صدقہ کیا، ہم نے اتنی خیرات کی، ہم نے جہاد کیا، ہم نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، لیکن یہ کام انہوں نے کیے نہیں ہوتے۔ تو وہ صرف اپنی تعریف سننے کے لیے اس قسم کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسے کاموں پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا کہ جو آدمی خود دین پہ عمل نہ کرتا ہو اسے دین کی دعوت نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت دینے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، صرف دعویٰ کرنے سے منع فرمایا۔ اگر ایک انسان میں کوتاہی بھی ہے فرائض کی یا مستحبات کی تو اسے بھی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریاں بھی دور کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ جن تک تم پہنچاؤ گے بعض اوقات وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بڑھ مارنا جو انسان کے عمل میں واقعی شامل نہ ہو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مقت کا معنی ہے سخت بغض اور عداوت۔ اللہ پاک کو ایسے لوگوں سے دشمنی ہے جو اس قسم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کبیرہ کا اضافہ فرما کے یہ بتا دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور عند اللہ کا ذکر فرما کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کسی عام آدمی کے ساتھ معاملہ نہیں۔ اگر تم ایسی بات کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں بنا کر لڑائی کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. فرمایا تم پوچھتے ہو کہ اللہ کو زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، تو جان لو کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کریں صفیں بنا کر، اور اس طرح جہاد کریں کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوتی ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہوتا، کوئی دراڑ نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری صفوں میں بھی دراڑ نہیں ہونی چاہیے اور تمہارے قدم میدان جہاد سے ہلنے نہیں چاہیے. اگر اس طرح تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرو گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شریک اور اولاد بتاتے ہیں، وہ دراصل اللہ میں کمزوریاں ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف لڑو، اور ان کے خلاف لڑو گے تو اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر نتیجے کے طور پر تمہیں جنت اور اپنی رضا عطا فرمائے گا. بنیان کا معنی ہے عمارت، مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کی جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی تعمیر کی ہوئی چیز. اور رسہ یا رسو، رسن کا معنی ہوتا ہے پگھلا ہوا سیسا، کسی چیز میں ڈال کر اس کو مضبوط کر دینا. تو فرمایا کہ یہ مومن لوگ اللہ کے راستے میں اس طرح لڑائی کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک آہنی عمارت ہیں جس میں کوئی دراڑ نہیں اور کوئی رخنا نہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. تو کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی سخت قوم رہتی ہے، ان کا وہاں پہ غلبہ ہے، تو ہم تب تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں. وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. پھر کہنے لگے کہ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں جانے والے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف
اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ فرمایا کہ بعض ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے احکام کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ جب جہاد فرض کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اپنی جان دینا، اپنا خون بہانا، تھوڑا سا ہمیں اور مہلت مل جاتی پھر جہاد کا حکم آ جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گئے ہو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی مدت ہے، مختصر سا زمانہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اس کے لیے آخرت بڑی بہترین چیز ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، ایک کھجور کے دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی حال مدینہ کے منافقین کا تھا، وہ کہتے جی جہاد کے احکام کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ فرمایا کہتے ہیں سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جب سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کے احکام ہوتے ہیں تو آپ کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں کہ جیسے سکرات موت میں مبتلا آدمی دیکھتا ہے کہ ہائے ہم تو مر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو پیغمبر کی نافرمانی کرے اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا۔ ترجمہ ایک بات، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی والی بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں بنا کر لڑتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔